کل رات DLA کی جانب سے جو ان کے عسکریت پسند تھے انہوں نے بلوچستان میں مختلف شاہراہوں پر سنیپ چیکنگ کی اور لوگوں کو قتل کیا، ناحق قتل کیا۔ مزدور لوگ تھے، پیشہ ورانہ، ان بیچاروں کا کیا تھا کہ آپ چلو فورسز کے ساتھ آپ کی جنگ چل رہی ہے، وہ اس لیے ہیں اور آپ کہتے ہو کہ آپ گوریلا وار ہو یا گوریلا کمانڈر ہو یا اپنی قوم کے لیے یا اپنے اس کے لیے لڑ رہے ہو، لیکن کسی بھی دنیا کے کسی عالمی قانون کے مطابق، کسی قانون کے مطابق یا گوریلا وار کے جو اصول ہیں جو ان کے اب فیڈل کاسٹرو ہو گیا، چیگویرا ہو گیا، جو ان کے بتائے ہوئے اصول ہیں جس پر انہوں نے چل کے اپنا جو ہے نا آزادی لی یا لڑے، انہوں نے بھی تو یہ کہا ہے کہ عام آدمی کو نہیں مارنا۔ تو ان کی جانب سے نہ اپنے لوگوں کو بخشش مل رہی ہے، نہ دوسری کسی قوم کو وہ مل رہی ہے۔ دوسری کسی قوم کا مزدور ہو تو اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ آپ کو محسوس کیا کہ آپ ایک مظلوم اور معصوم اور مظلوم شخص کو مارو۔ اسی طرح یہ اتنی حد تک اب چیزیں پہنچ گئی ہیں کہ بلوچستان سے اپنے ہی بلوچ کتنے مارے گئے۔ اب کلات میں کل واقع ہوا، AC سمیت 21 لوگ ہوئے جس میں لیویز والے شہید ہوئے، پولیس والے شہید ہوئے۔ اب اگر موجودہ کالعدم تنظیموں کو یا BLA کا جو اسپیشلی مجید برگیڈ ہے، اس نے جب سے اسلم بلوچ کی قیادت ہوئی اور اس نے یہ خودکش والا سلسلہ شروع کیا اور سب سے پہلے اپنے بیٹے کو بھیجا، تو اس نے باقی جو کالعدم تنظیمیں تھیں ان کے مقابلے میں اس کو اگر یہ یہاں تھے یہاں لا کیا کہ بھائی اس نے اپنی کو یقیناً بہت مشکل ہوتی ہے۔ ہم جتنا بھی کہیں ہمیں ان کی نظریات سے اختلاف ہو سکتا ہے، اس کی آئیڈیالوجی سے بالکل اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن اس نے ایک آئیڈیالوجی بنائی ہوئی ہے جس کی جانب سے وہ نوجوانوں کو اٹریکٹ کرتے ہیں اور نوجوان چلا جاتا ہے۔ کئی ایسے گھرانے ہیں جس میں گھر والوں کو پتہ نہیں ہوتا، ان کے ہاتھ سے جو نوجوان ہیں وہ نکل کے چلے جاتے ہیں۔ ایسے بھی ہیں کہ ایک گھر ہے، اس میں ایک بھائی کیپٹن یا میجر ہے، دوسرا ان کا کمانڈر بنا ہوا ہے۔ السلام علیکم۔ آج 26 اگست 2024 ہے۔ آج سے تقریباً 18 سال قبل مبینہ طور پر آج ہی کے دن نواب اکبر خان بگٹی کو قتل کر دیا گیا تھا، اور اس وقت سے جو شورش اٹھی ہے وہ تھم نہیں رہی، اس میں اضافہ ہو رہا ہے اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ صورتحال وسط ہوتی رہی ہے۔ شاید ہم نے فورسز بڑھا دی ہیں، ہم نے بہت سارے نئی سیاسی قیادت پیدا کرنے کی کوشش کی ہے، لیکن حالات اس طرح نہیں رہے۔ بلوچستان کے لوگوں کی نفسیات کو جانے بغیر جب طاقتور ہلکے یہ طے کر لیتے ہیں کہ ہم نے اپنے طریقے سے چیزوں کو چلانا ہے، تو پھر حالات ایسے ہی ہوں گے۔ چاہے آپ جتنی نئی لیڈرشپ خود پیدا پروڈیوس کریں، چاہے آپ کوئی بھی اور وہ کریں، جب تک عوام کی نفسیات آپ نہیں جانیں گے تو یہ مسئلے بڑھتے ہی رہیں گے۔ آج ڈیرہ بگٹی کی صورتحال آپ کے سامنے ہے، اس سے زیادہ یہ جنگ اور مکران ڈوین باقی خطوں میں بہت زیادہ لیول پر پھیل چکی ہے۔ دوسری، کل رات DLA کی جانب سے جو ان کے عسکریت پسند تھے انہوں نے بلوچستان میں مختلف شاہراہوں پر سنیپ چیکنگ کی اور لوگوں کو قتل کیا، ناحق قتل کیا۔ مزدور لوگ تھے، پیشہ ورانہ، ان بیچاروں کا کیا تھا کہ آپ چلو فورسز کے ساتھ آپ کی جنگ چل رہی ہے، وہ اس لیے ہیں اور آپ کہتے ہو کہ آپ گوریلا وار ہو یا گوریلا کمانڈر ہو یا اپنی قوم کے لیے یا اپنے اس کے لیے لڑ رہے ہو، لیکن کسی بھی دنیا کے کسی عالمی قانون کے مطابق، کسی قانون کے مطابق یا گوریلا وار کے جو اصول ہیں جو ان کے اب فیڈل کاسٹرو ہو گیا، چیگویرا ہو گیا، جو ان کے بتائے ہوئے اصول ہیں جس پر انہوں نے چل کے اپنا جو ہے نا آزادی لی یا لڑے، انہوں نے بھی تو یہ کہا ہے کہ عام آدمی کو نہیں مارنا۔ تو ان کی جانب سے نہ اپنے لوگوں کو بخشش مل رہی ہے، نہ دوسری کسی قوم کو وہ مل رہی ہے۔ دوسری کسی قوم کا مزدور ہو تو اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ آپ کو لائسنس مل گیا کہ آپ ایک مظلوم اور معصوم اور مظلوم شخص کو مارو۔
اسی طرح یہ اتنی حد تک اب چیزیں پہنچ گئی ہیں کہ بلوچستان سے اپنے ہی بلوچ کتنے مارے گئے ہیں. اب کلات میں کل واقع ہوا AC سمیت 21 لوگ ہوئے جس میں لیویز والے شہید ہوئے ہیں, پولیس والے شہید ہوئے ہیں. اور اس طرح راڑا شم میں جو کیا وہاں پہ 23 لوگ, اس میں دکی کے لوگ ہیں, لوڑلائی کے لوگ ہیں. تو پھر یہ کچھی میں ہوا, یہ بولان میں جو واقعہ ہوا اس میں کون تھے؟ اس میں بھی اکثریت اپنے ہی لوگ تھے. تو لوگوں کی نفرتیں ابھی وہ ذاکر علی جو DC پنجگور تھے اس کو جو مارا گیا, شہید کیا گیا, اس کے زخم ابھی جو ہے نا تازہ تھے کہ یہ والے واقعات بھی ہوئے. اس کی تو ذمہ داری بھی نہیں قبول کی گئی. وہ کہتے ہیں کہ نہیں, تو لوگ کہتے ہیں کہ عوامی سینٹیمنٹس میں اپنی وہ کیا کہتے ہیں نفرت نہ بڑھے, اس لیے کالعدم تنظیموں نے قبول نہیں کیا. اب اگر موجودہ کالعدم تنظیموں کو یا BLA کا جو اسپیشلی مجید برگیڈ ہے, اس نے جب سے اسلم بلوچ کی قیادت ہوئی اور اس نے یہ خودکش والا سلسلہ شروع کیا اور سب سے پہلے اپنے بیٹے کو بھیجا, تو اس نے باقی جو کالعدم تنظیمیں تھیں ان کے مقابلے میں اس کو اگر یہ یہاں تھے یہاں لا کھڑا کیا کہ بھائی اس نے اپنی کو یقیناً بہت مشکل ہوتی ہے. ہم جتنا بھی کہیں ہمیں ان کی نظریات سے اختلاف ہو سکتا ہے, اس کی آئیڈیالوجی سے بالکل اختلاف ہو سکتا ہے, لیکن اس نے ایک آئیڈیالوجی بنائی ہوئی ہے جس کی جانب سے وہ نوجوانوں کو اٹریکٹ کرتے ہیں اور نوجوان چلا جاتا ہے. کئی ایسے گھرانے ہیں جس میں گھر والوں کو پتہ نہیں ہوتا, ان کے ہاتھ سے جو نوجوان ہیں وہ نکل کے چلے جاتے ہیں. ایسے بھی ہیں کہ ایک گھر ہے اس میں ایک بھائی کیپٹن یا میجر ہے, دوسرا ان کا کمانڈر بنا ہوا ہے. تو یہ چیزیں ہیں. اور ایسا بھی ہے یونیورسٹیوں کے اسٹوڈنٹ ہیں, پتہ نہیں ہوتا وہ ان کے ساتھ ملے ہوتے ہیں. تو پھر یہ چیز بھی آتی ہے کہ ہاں جب ان کو اٹھایا جاتا ہے پھر آپ کہتے ہو مسنگ پرسنز ہیں. بھائی بالکل ہم جو کہتے ہیں, جو ہمارا مدعا ہے, ہم کہتے ہیں کوئی ملا ہوا ہے جس کو آپ اٹھاتے ہو, بالکل وہ ہم یہ نہیں کہتے وہ معصوم ہے یا مظلوم ہے, آپ اس کو عدالت میں پیش کریں, قانون کے مطابق آپ اسے پھانسی پر لٹکائیں. لیکن اگر آپ خود عدالت بن جائیں گے, خود سب کچھ بن جائیں گے, تو پھر وہ ملک آئینی کس طرح ہم اسے کہہ سکتے ہیں جس میں عدالت بے وقت ہو جائے, پھر ان اداروں کو بند کیا جائے. لیکن اس پہ پورا بلوچستان بہت غصے ہے اور کالعدم تنظیموں کو بڑی ہی وہ کیا کہتے ہیں ان کے خلاف جو نفرت ہے, جو تقاریر ہو رہی ہے, چاہے کلات میں دیکھوں, چاہے کچھی والی سائڈ ہو, چاہے لوڑلائی ہو, دکی ہو, مسخیل ہو, یہ بہت ہی افسوسناک بات ہے. راڑا شم اس علاقے میں پہلے ایسے واقعات نہیں ہوتے تھے, یہ اتنے بڑے لیول کا یہ پرامن علاقہ تھا, اب وہاں بھی یہ صورتحال آ گئی ہے. تو یہ ایسا کرتے ہیں تو جو مقامی لوگ ہیں ان کے لیے عذاب کھڑے ہو جاتے ہیں. پھر ہم کہتے ہیں کہ بھائی چیک پوسٹیں بن گئی, یہ ہو گیا وہ ہو گیا, کیا کیا جائے. اس واقعات کے بعد وزیر اعلیٰ اسلام آباد میں تھے, وہ راتوں رات آئے ہیں. ابھی انہوں نے ایک ہنگامی اجلاس بلایا ہے جس میں IG پولیس تھے, DIG تھے اور ایڈیشنل چیف سیکرٹری ہوم تھے, DG لیویز تھے. تو وہ بریفنگ ان کو دی جا رہی تھی. تو وزیر اعلیٰ بھی آپ کو پتہ ہے ان کا بھی ایک ہارڈ سٹانس ہے اس حوالے سے. وہ بھی ایسے ہیں کہ اگر وہ جنگ مانگ رہے ہیں تو یہ بھی جنگ دینے کو تیار ہے. تو صورتحال بڑی ٹینس نظر آ رہی ہے پورے بلوچستان میں, اور اتنے زیادہ لوگوں کا مارا جانا. اور یقین جانیے پنجاب والوں کو دکھ ہو رہا ہے, ایسا نہیں ہے. آپ وہ کا بندہ وہ ہوتا ہے, عام بندہ مارا جائے, کوئی بھی مارا جاتا ہے, بلوچستان کو افسوس ہوتا ہے کسی بھی عام بندے کے مارنے پر. ایون ہمیں یہی دیکھو FC آرمی کے جو بیچارے سپاہی ہیں کتنی کوئی طرح, لیکن بے روزگاری ہے, صورتحال ایسی ہے. دوسری جانب جو بڑے لوگ ہیں وہ پالیسیاں ایسی بناتے ہیں جس کی وجہ سے یہ نفرت بڑھتی ہے. نہ پولیس کا, نہ لیویز کا, نہ FC کا سپاہی, نہ آرمی کا سپاہی محفوظ ہوتا ہے, نہ عام آدمی ہوتا ہے. وجہ کیا ہے؟ کل ڈیرہ بگٹی میں تھی, وہی رائلٹی پہ گیم شروع ہوئی, کہاں جا پہنچی. اور اب یہ چیزیں جب سی پیک شروع ہوئے تب زیادہ ہو گئی. وہی تھا کہ سی پیک میں بھائی کچھ نہیں آ رہا تھا, جو کچھ آیا باقی صوبوں میں لگا, تو لوگوں کی نفرت پیدا ہو گئی. لوگوں نے کہا یار جو پروجیکٹ آتا ہے ہم کہتے ہیں ہماری زندگی بدلے گی, الٹا وہ ہم سے لے جاتے ہیں, اس کے بدلے میں ہم پہ سختیاں زیادہ ہو جاتی ہیں. ابھی ریکارڈنگ کا معاہدہ
بہتر معاہدہ ہوا ہے، اس میں لوگوں کی اس طرح ریزرویشن نہیں ہے. لوگ اور جو وہ لوگ ہیں وہ کام کر رہے ہیں عوام کے لیے. ہم دیکھتے ہیں کوئی پلانٹ لگا رہے ہیں، کوئی اسکول بنا رہے ہیں، کوئی اور چیز ہو رہی ہے. تو مقامی آبادی کو کم سے کم اعتماد میں لیں، جو مقامی حقیقی قیادت ہے اس کو اعتماد میں لیں. باقی بالکل ریسورسز لے جائیں، لیکن ان مقامی لوگوں کو بھی تو کچھ آپ اعتماد میں لیں. چیز ان کی ہے، سرزمین پر وہ رہ رہے ہیں، باپ دادا سے ان بیچارے ذلیل و خوار ہو رہے ہیں. لیکن جب اب ادھر سے کچھ نکلتا ہے تو طاقتور لوگ لے جاتے ہیں اور وہ محروم رہ جاتے ہیں. پھر کیا رہتا ہے؟ تو ابھی بھی وقت ہے کہ اس آئیڈیالوجی کو کاؤنٹر کرنا ہے، تو اس کے لیے کچھ اقدامات لینے ہوں گے. ہو سکتا ہے آپ مار دیں 1000 2000 10,000، لیکن وہ دوبارہ نئے طریقے سے مرج ہو جائیں گے. اس کا مستقل حل یہ ہے کہ ساحل وسائل والی جنگ جو اس پیک پر پہنچ گئی ہے، وہ ساحل وسائل میں ان لوگوں کو بھی مناسب، ان کی بھی نمائندگی ہو، ان کو بھی سنا جائے، پھر عوام کے سامنے رکھے. مطلب اب ہوا ہے نا، پہلے یہ کہتے تھے کہ بھائی ہم نے صرف فوج کو مارنا ہے، ایف سی کو مارنا ہے. اب پولیس کو بھی مارا ہے، لیویز کو بھی مارا ہے، عام بلوچستانیوں کو بھی مارا ہے. تو لوگ بہت غصے میں، وہ لوگ بہت نفرت کر رہے ہیں کہ اب بی ایل اے نے صرف ہرنائی میں آ کے وہ کرنا ہے. چلو وہ کہہ رہے تھے، پہلے کہتے تھے کہ ہم نے نہیں لے کے جانا تھا، کوئلہ کے ٹرکوں کو جلاتے تھے. اب سبزی ہے، انگور کے ٹرک جا رہے تھے بیچارے، مستونگ سے جا رہے تھے، کلات سے جا رہے تھے، لورلائی سے جا رہے تھے. اب یہ طریقہ ہے کہ اب ایک کے جو ہوتا ہے کسان، وہ پورا سال اس کی یہی کمائی ہوتی ہے. اب ٹرک جلا دیے، ان کا کیا ہوگا؟ یہ جو ٹرک جلے ہیں 23 تو ادھر جلے ہیں راڑاشم والی جگہ پہ. ایک ٹرک، ایک بندہ، ایک ڈرائیور ہے یا جو لیتا ہے، اس کو پوری زندگی لگ جاتی ہے. اور آپ کی 10 منٹ کی وہ کارروائی، وہ غصہ، وہ چیکنگ، اس بیچارے کی پوری زندگی کی کمائی لے کے جاتی ہے. کبھی سوچا ہے آپ نے اس بارے میں؟ تو وہ لوگ کس طرح پھر آپ کو صحیح سمجھیں؟ ہم ادھر اداروں کو بھی ہر وقت تنقید کا نشانہ بناتے ہیں. ہم کہتے ہیں کہ حالات نہج تک اگر صحیح طریقے سے ٹیکل کیے جاتے نہ ہوتا، حقیقی سیاسی قیادت آتی تو شاید ایسا نہ ہوتا. لیکن اب آپ بھی دیکھیں کالعدم تنظیموں والے کی کہاں تک آپ پہنچے ہوئے ہیں. آپ اپنی پالیسیوں پر نظر ثانی کریں. لوگوں میں غصہ بڑھ رہا ہے، آپ لوگوں کے خلاف نفرت بڑھ رہی ہے. پہلے کہتے تھے کہ شاید ان کے ساتھ ناانصافی ہوئی ہے، یہاں تک گئے. لیکن اگر آپ وہی ناانصافی عام عوام کے ساتھ کریں گے تو پھر لوگ یہی کہیں گے کہ آپ میں اور ان میں تو کوئی فرق نہیں ہے. آپ کو موقع ملتا ہے، آپ مارتے ہو، طاقتور حلقوں کو موقع ملتا ہے، وہ مارتے ہیں. تو کہاں جائیں؟ حالات بہت ٹینس ہیں. عوام کو ابھی بھی سوچنے کی ضرورت ہے. اور کالعدم تنظیمیں بھی اس وقت ہی چل سکتی ہیں جب عوام میں ان کے لیے سمپیتھی ہوتی ہے. جتنے بھی زورآور بنے، اگر عوام میں نفرت آ جاتی ہے تو وہ بھی، ان کے لیے بھی گزارا کرنا بہت مشکل ہوتا ہے، بہت سروائیول. تو آپ اس نہج تک تقریباً جا پہنچے ہیں کہ جہاں پہ آپ کوئی تفریق نہیں کر رہے ہیں. اب ایک آپ کے پاس 30 گولیاں ہیں، 30 آدمی بیچارے ہیں، مار دیں گے نہتے مزدور لوگوں کا کیا ہوگا؟ لیکن جن سے جنگ کرنی ہے، جی کہ گوریلا وار ہے، آپ کا ایک نظریہ ہے، ٹھیک ہے، ہوتی ہے. عام آدمی کا کیا قصور ہے، چاہے وہ پنجاب کا ہے یا بلوچستان کا ہے یا سندھ کا ہے یا خیبر پختونخوا کا ہے، جس کا بھی. تو حالات بھی صحیح نہیں، یقیناً بہت ٹف صورتحال بننے جا رہی ہے. اب آپریشن تقریباً ویسے بھی 2-3 دنوں سے کلات مستونگ میں دیکھا ہوگا آپ لوگوں نے چل رہے تھے. ابھی جو ہارڈ ایریاز ہیں ان میں سچویشن مزید ورسٹ ہو رہی ہے. ابھی پھر انٹیلیجنس اداروں اور باقیوں سے بھی یہی گزارش ہے کہ آپریشن تو شروع ہوتا ہے، لیکن جو ایکٹیوسٹ ہوتے ہیں یا جو لاپتہ افراد کے بارے میں کوئی آواز اٹھاتے ہیں یا کوئی اور سیاسی کارکن ہوتے ہیں، پھر اس آڑ میں وہ بھی اٹھائے جاتے ہیں، ان پر بھی تشدد کیا جاتا ہے، ان کو بھی مارا جاتا ہے. کم سے کم یہ تفریق آپ لوگ بھی رکھیں کہ معصوم مظلوم یہ سخت بولنے والے کو نشانہ نہ بنا. ہاں، جو واقعی نقصان آپ کو دے رہا ہے یا آپ کے درپے ہے یا آپ کی آئیڈیالوجی کے بالکل وہ کیا کہتے ہیں اس کے خلاف مسلح جدوجہد کر رہا ہے تو ٹھیک ہے. لیکن اگر عام ادھر سے بھی وہ پیسا جائے گا اور ادھر سے بھی پیسا جائے گا تو یہ کوئی بھی سوسائٹی ہو، یہ پھر اس سوسائٹی میں امن آنا یقیناً ایک سراب ہے اور بہت مشکل ہے. تو یقیناً
یہ جتنے بھی شہید ہوئے ہیں ان کے ساتھ پورے بلوچستان کی عوام جو ہے نا افسردہ ہے. یہ جو مظلوم لوگ شہید ہوئے ہیں، مارے گئے ہیں، بہت تکلیف دہ عمل ہے. اور حکومت بلوچستان کو اور تمام منسٹروں کو اور تمام قوم پرست جماعتوں کو آنا ہوگا، بچانا ہوگا. ہمیں دوبارہ وہ 2004-05 پہ نہیں جانا. ابھی آئیں، مشترکہ طور پر کسی لائے عمل پر پہنچیں اور اس کا ایسا حل نکالیں جس سے اس ملک اور اس سرزمین میں امن ہو، نہ کہ مزید بد امنی ہو یا خونی کھیل کھیلا جائے. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.